کا کال ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں کہ تھوڑا یوں کر لو تھوڑا یوں کر لو یار, یہ دنیا ہے, اب والا دور نہیں ہے. آپ جو باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو یہ تو اتنی پرانی ہے, پتہ نہیں کس دور کی آپ باتیں کر رہے ہو. نہ ہم وہ لوگ ہیں, نہ یہ وہ دور ہے, اور نہ حالات ایسے ہیں, سروائیو کریں کیسے؟ بات یوں ہے اصل میں. تو کیریئر پلاننگ میں حضرت نے جیسا شہزاد بھائی بھی آئے میدان میں. جی سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں. شہزاد بھائی بھی آئے میدان میں, کچھ یہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ بھی کہہ لیں پھر ایک سا جواب لیتے ہیں. جی حضرت, آپ نے کیریئر پلاننگ میں آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی, اس میں صرف آپ نے یعنی دین کی طرف ہی, کیریئر پلاننگ میں دین کے ساتھ دنیا بھی, جیسے مہروز بھائی نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نا. دنیا کی بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو دین میں کام آ سکتی ہے, تو آپ نے دین پر زیادہ وہ یعنی فوکس کیا, دنیا پر اتنا فوکس نہیں کر رہے ابھی بھی آپ. اور آپ نے جب آپ نے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ لیا تو آپ نے کیا کیریئر پلاننگ نہیں کی کیا؟ آپ نے کیریئر پلاننگ کے بغیر ہی اتنے مشہور اور اتنے یعنی ہیلتھی ویلتھی اور ہو گئے. یعنی آپ نے بھی تو کوئی پلاننگ کی ہوگی نا کہ میں پہلے یہ کروں گا پھر یہ کروں گا, وہ سب دنیا میں ہی پلان ہوا نا. تو دنیا کی پلاننگ پر بھی تھوڑی سی بات کریں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا سمجھ میں آئے. یہ تو میرے آج کہہ لگا ہم دنیا سے کٹ کر تو رہ نہیں رہے نا. ہم غاروں میں تو نہیں ہیں, ہم بازاروں میں, ہم بھی دکانوں پر بھی ہیں, ہم کارخانوں میں بھی ہیں, ہر جگہ تو ہم پائے جاتے ہیں جہاں جہاں شریعت ہم کو روکتی نہیں ہے. کیریئر پلاننگ پر ایک بڑا خوبصورت جملہ میرے سورت نے فرما دیا. مجھے سمجھتا بڑا ایک فیصلہ کن شاید اگر یہ سمجھ والوں کے لیے ورڈ بنتا ہے تو ہم نے فرمایا کہ کیریئر پلاننگ میں اگر اس ورڈ کو یا اس سینٹنس کو ہم بیس بنا لیں کہ جتنا جہاں رہنا اتنی وہاں کی پلاننگ کرے, جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی پلاننگ کرے, جتنا آخرت کا سفر اتنی آخرت کی پلاننگ کری. جب کیریئر پلاننگ میں اس پر تو ہم سب کا اتفاق ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کیریئر پلاننگ میں ایک مسلمان کے سامنے دنیا اور آخرت تو نظر انداز نہیں ہو سکتی نا. دنیا کے ساتھ ساتھ بہتر کیا ضروری ہے آخرت کی بھی. اب دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی پلاننگ کر لے, جتنا آخرت کی پلاننگ کرے. آپ فرما چکے کہ شروع میں ہی کہ جو جائز و شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے گا تو یہ ہوگا. اور جو آپ مہروز بھائی فرما رہے ہیں کہ دنیا کا بھی کچھ کرو, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ کچھ گناہ بھی کر لیا کرو؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. میں نے ان کا وہی کال نقل کیا کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے مطلب اگر میں ان کی لینگویج میں کہوں نا, کیسے بولے گا بندہ یار تھوڑے گناہ بھی کرنے دو, یہ اس کو ایک شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں. جی یعنی پتہ ہے ورک لگا رہے ہیں اس کو. ہاں جی نہیں دیکھیں مطلب امیر سنت نے جیسے فرمایا کہ ایک جو بھی دین کی طرف چلنے کی, جیسے بھی شہزاد بھائی نے بھی کہا کہ آپ یہ بھی بات کریں تو شہزاد بھائی دنیا سے کیا مراد ہے؟ کاروبار, کام کاج, روزگار, بیوی, بچے, گھر بار, خوشی غمی, جنازہ, نماز, شادی بیاہ, ولیمہ, عقیقہ, برتھ ڈے, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو بھائی یہ کون سی چیزیں جو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں نظر آ رہی, بلکہ مطلب ہمارے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں, جن کو جو ان باتوں کو لے کر چل رہے ہیں. آپ کو شادیاں, اور خود امیر رسول نے فرمایا کہ میرے مین 3 کام تھے. آپ کو یاد ہے آپ فرماتے تھے میرے 3 مین کام ہوتے تھے. ایک اسلامی بھائی کی شادی کی نعت خوانی میں جانا, پھر اس کے نکاح میں جانا, پھر اس کے ولیمے میں جانا. اب یہ تینوں کام کیا بولتے ہیں؟ جس کا نکاح ہوتا تھا نا تو وہ تینوں جگہ مجھے جانا ہوتا. نکاح بھی وہ مجھ سے پڑھواتے ہیں, محفل نعت ہم نے وہ فلمی فنکشن بند کروائے, وہ نعت وہ گانوں باجوں کے سمجھا بجھا کر سمجھا اس کی جگہ نعت خوانی کیا کرو. تو الحمدللہ نعت خوانی شروع ہو گئی تو مجھے نعت خوانی میں بھی جانا ہوتا تھا اور نکاح بھی پڑھانا ہوتا تھا, اور ولیمہ بھی وہ کہتے تھے اس میں بھی آؤ, ولیمے میں بھی جاتا تھا. یہ عام طور پہ 3 کام, کیونکہ جب اسلامی بھائی میرے سے محبت کرنے لگے تو ظاہر ان کو میری یہ سب سے زیادہ ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ نکاح میں ہی پڑھاؤں, جنازہ بھی میں ہی پڑھاؤں. اپنے یہاں جو ان کے عزیز فوت ہو جاتے تو مجھے لے جاتے تھے, جب اس وقت میں جا پاتا تھا, اب جا نہیں پاتا ہوں. تو جنازے بھی میں نے جتنے پڑھائے اور جتنوں کو قبر میں اتارا ہے, اگر کوئی سی وہ ریس لگے نا یا کوئی مردم شماری ہو اس کی تو کسی کونے میں میرا نام بھی آ جائے گا, بھائی اس شخص نے کافی جنازے پڑھائے ہیں, کافی لوگوں کو قبروں میں اتارا اور کافی نکاح بھی پڑھائے ہیں. اچھا نکاح تو اگر دیگر جو قاضی ہوتے ہیں
वो पढ़ा ही रहे हैं बस। लेकिन मेरी खुसूसियत ये है कि न कभी जनाजा पढ़ाने के पैसे लिए, न कब्र में उतारने के पैसे लिए, न कब्रिस्तान साथ जाने के पैसे लिए, न अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कभी मैंने निकाह पढ़ाने के पैसे लिए। किराया आने जाने का किराया भी मैं पल्ले से, यानी ऐसा यानी ये मेरे बारे में मशहूर था कि ये पैसे नहीं लेते। ये मशहूर नहीं आपके सोचते बारे थे में, कि क्या अच्छा ये भी कमाल हो गया कि आपके बारे में ये मशहूर था कि ये पैसे नहीं लेते। आपके मगर मुर्शिदों मेरा के ये बारे में प्लस- भी यही मशहूर मेरा है कि ये ये पैसे प्लस था नहीं लेते। जिसने लोगों को मेरे करीब किया। अच्छा आप इसको नॉर्मल बोलेंगे कि एब नॉर्मल बोलेंगे शहजाद भाई? ये तो आम आदमी जो है एक नॉर्मल है ना, दुनिया से कटा हुआ आदमी है। पैसे लेता नहीं है, खाली हवा खाता है। पैसों के बगैर तो खिसा खानी हजरत चाहिए। कुछ नहीं होता। पैसों के बगैर क्या होता है? इस्तिस्नाई नहीं, आप सूरत है। एक कॉल लेता हूँ, एक कॉल फिर लेता भी हूँ, मैं देखो ना बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंची गया एक ना, कॉल लेता हूँ हवा खा खा के। भाई। आपको इस वक्त देखें, आपको लोग देखेंगे सुनेंगे, आपसे सवालात होंगे, क्योंकि जिनके वो कैरियर प्लानिंग पर सोचना है वो देखते हैं कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका इस वक्त अपना सोशल स्टेटस क्या है। आपकी बात हर तबके के लिए एक अहमियत की हामिल होगी, लेकिन चूंकि अब हमारा मौजू चल ही रहा है तो एक कॉल भी ले लेते हैं, नाज़रीन को भी साथ लेकर चलते हैं। आपकी गुफ्तगू, मोहसिन भाई बीच में आ रहे थे,